اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وعجتہ علی العالمین اللہم عجل لہ الفرج اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وقرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وقال ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. شخصیتوں کا جشن ہے جو کل گزر گئی. یسٹرڈے وہ جناب قاسم کے حوالے سے تھا اور آج مالک عصمت صغرا ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا جشن یہاں رکھا گیا ہے. خاندان اہل بیت کی تقریباً تمام خواتین. اب یہاں پہ اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ حجاب کا آتا ہے جس کو میں آج ٹچ نہیں کر رہا ہوں، لیکن مین فیکٹر حجاب بھی ہے جس کی وجہ سے خاندان اہل بیت کی جتنی بھی اہم خواتین ہیں نہ ان کی ولادت کی کوئی اس انداز کی کنفرم تاریخ ہمارے پاس آتی ہے جیسے معصومین کی ولادت کی تاریخیں ہمیں معلوم، اور نہ ہی ان کی شہادت و وفات کی تاریخیں آتی ہیں، اور نہ ہی یہ پتہ چل پاتا ہے کہ ان کو کہاں پہ دفن کیا گیا. چلیں اب منبر سے یہ بات بہت زیادہ پڑھی جانے لگی ہے اور حج اور عمرے پہ جانے والوں کا نمبر بھی بہت بڑھ گیا. تو یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ شہزادی کونین کی قبر کے 40 نشان بنائے گئے تھے. ایکچول قبر کہاں پر ہے پورے یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاں مدینے میں ہے لیکن کہاں پہ. اسی طرح سے شہزادی کی شہادت کی بھی 2 تاریخیں تو ہمارے یہاں بھرپور طریقے سے منائی جا رہی ہیں. نہ کتابوں میں تو 12 سے 18 تاریخیں لکھی. اب یہ شہزادی کونین جیسی اہم ترین شخصیت کا بیان کہ حدیث کسا میں رسول اور مولا علی کے ہوتے ہوئے شہزادی کو مرکز قرار دیا گیا ہے، ان کی شہادت کے حوالے سے نہ قبر کا پتہ چل پا رہا ہے نہ تاریخ. شہزادی زینب کبریٰ کے حوالے سے بھی یہی بات ہے. ولادت کی کئی تاریخیں کتاب میں آئی ہیں، شہادت کی یا وفات کی کئی تاریخیں کتاب میں آئی ہیں، شہزادی کی قبر کے حوالے سے بھی کئی روایتیں. اب یہ 2 تو بہت اہم شخصیتیں. اس کے بعد کربلا کے حوالے سے ہی آپ خاندان اہل بیت کی مختلف بیویوں کو دیکھ لیجئے. کتنی بیویاں ایسی ہیں کہ جن کی قبر یا جن کی وفات کی تاریخ ہمارے پاس اس طرح سے ہو کہ آدمی کو یقین سا ہو جائے. تو شہزادی زینب کی ولادت کے لیے بھی کئی تاریخیں ہیں، جن میں سے ایک تاریخ جو پاکستان کے اندر تو بالکل کنفرم تاریخ سمجھ کے منائی جاتی ہے وہ ہے 1 شعبان. ثانی زہرا کے اس ٹریول کی جو مدینے سے شروع ہوا اور سیریا میں ختم ہوا. مدینے میں برتھ ہوئی ہے ولادت اور سیریا میں زیادہ معتبر روایت کے اعتبار سے یا زیادہ فیمس روایت کے اعتبار سے شہادت ہوئی. یہ جو ثانی زہرا کا ایک مختصر سا زندگی کا سفر، آج کی نہیں سفر بہت لمبا ہے، آج کی مختصر تقریر میں اس کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے جب یہ ایک اعلان کر دیا کہ دیکھو علی وہ انسان ہے کہ جس کے لیے خونی رشتہ بھی ہم نے بنایا، وہ سہرا اور اس کی شادی کا انتظام بھی ہم نے اپنے ذمہ لیا. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا والسحرا. نسبا یہ اردو میں بھی رائج ہے، سحرا کا لفظ اردو کے اندر رائج نہیں، سسرال کے اور شادی کے رشتے.
اور اس شادی کے رشتے کا نتیجہ قرآن کریم نے جہاں روک دیا وہاں پہ رکنا تو نہیں چاہیے. وہ کامن سینس کی بات ہے, 2+2 4 ہوتے. تو قرآن نے کیا کہا کہ یہ 2 رشتے ہم نے علی کے لیے بنائے, اور پھر اس رشتے کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ سورہ رحمان کی وہ آیت جسے بھرپور طریقے سے میں کل کی تقریر میں تلاوت کروں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ پھر جو یہ شادی کا رشتہ بنا تو اس کے نتیجے میں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, تمہارے سامنے موتی آ رہے ہیں, تمہارے سامنے مرجان آ رہا. جو روایتوں میں ہے کہ ایک سے مراد آقا حسن, ایک سے مراد آقا حسین, لیکن جب نور کے اور طہارت کے اور عصمت کے یہ دریا ملیں گے تو یہاں جو بھی ہمارے سامنے آئے گا وہ موتی ہی ہوگا, وہ مرجان ہی ہوگا. قرآن نے جہاں پہ بات کو روکا, تاریخ اسلام نے بات کو آگے بڑھایا کہ اس شادی کے نتیجے میں خالی حسن ہی نہ ملے علی کو, خالی حسین ہی نہ ملے, اس کے فوراً بعد زینب کبریٰ بھی عطا ہوئی ہے. وہ اسی شادی کا نتیجہ ہے. علی اور فاطمہ کی شادی کے نتیجے میں زینب ہمارے سامنے آئی ہیں. اور قرآن کے سورہ کہف کی وہ آیت جو مولا کے لیے نہیں, وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے, لیکن بہرحال اس کو ہم کسی حد تک مولا کے حوالے سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں. دیکھیں حسن اور حسین تو معصوم, حسن اور حسین تو اسی نور کے ٹکڑے. اب آئیے قرآن کے سورہ کہف کی وہ آیت. سورہ کہف اس اعتبار سے میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں کہ 2 چیزیں ہمارے یہاں اتنی مشہور ہیں کہ بچے بچے کو معلوم, لیکن انکمپلیٹ. پہلی بات یہ ہے کہ علی نے ولادت کے 3 دن کے بعد خانہ کعبہ کے صحن میں رسول کی آغوش میں قرآن کی تلاوت کی. تو شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ پورا قرآن تلاوت کیا, ایسا نہیں. سورہ مومنون کی تلاوت کی, اور اس کی بھی شروع کی چند آیتوں کی. تو میرا ایک سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ علی نے تلاوت کی, یہ ہر ایک کو پتا ہے. قرآن کی تلاوت کی, یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے. قرآن کی کس آیت کی تلاوت, یہ بہت کم لوگوں کو معلوم. اس پہ میری پوری تقریر کیا پورا اشرا ہے, اس کو چھوڑی. اور اسی طرح بازار کوفہ میں آقا حسین نو کے نیزہ پر کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن کی. اس تلاوت قرآن کا مقصد, بھئی مولا نے کیوں تلاوت کی, بہت سارے مقصد ہو گئے, جن میں سے ایک تو ابھی ہم نے اور آپ نے قصیدے میں سنا, میں بھی سن رہا. آقا حسین کی بازار کوفہ میں تلاوت کا مقصد زینب کبریٰ کے حجاب کو بچانا. زینب کا ذکر ہے, حجاب کی بات آئے گی, لیکن مجھے معلوم ہے کہ بہرحال آج اتنی خواتین نہیں ہوں گی کہ جتنی ویکینڈ میں ہوں گی تو اس موضوع کو اس وقت کے لیے رکھا جائے. آج تو وہی آ رہی ہوں گی بیچاریاں جو آلریڈی حجاب کر رہی. لیکن زینب کبریٰ کے حجاب کو بچانے کے لیے آقا حسین نے بازار کوفہ جس سورہ کی تلاوت کی, وہ کون سا سورہ تلاوت قرآن کی, یہ ہر ایک کو معلوم ہے, اس کے اندر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن کون سا سورہ تھا, سورہ کہف تھا. یقیناً یہاں بھی پورا سورہ نہیں پڑھا گیا, لیکن بہرحال پورے قرآن کے 114 سوروں میں سے سورہ کہف کا سلیکشن بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی میسج, اور ایک میسج اس کا وہ ہے جس کو میں ثانیہ زہرا سے بھی ملا رہا ہوں. اصل میں وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے, لیکن اصول جو قرآن بتا رہا وہ علی کے گھر کے لیے بھی. اور وہ کیا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا. خود آیت کے ترجمے میں ہی 2 منٹ گزر جائیں گے. ترجمہ یہ ہے کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں, بس بہت زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشن نہ کرنا. یہ دنیا میں تو تمہیں زینت دے گا. یہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اچھا مکان لیتا, یہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اچھی گاڑی لیتا, یہ مال ہے جس کی وجہ سے آدمی ایک لیوش لائف اسٹائل میں زندگی گزارتا. لیکن کون سی زندگی, دنیا کی. یہ قبر میں کام آنے والا نہیں ہے مال, یہ قیامت میں کام آنے والا نہیں ہے مال, یہ پل صراط میں کام آنے والا نہیں ہے یہ مال. آ ہی گیا نا میں اپنے ٹاپک پر, چاہے ایک جملے کی شکل میں صحیح, لیکن تو قیامت اور پل صراط اور قبر نہ ہو تو میں کیسے نظر آؤں. تو یہ مال دنیا کی زندگی میں ہے, آخرت کے لیے بیکار ہے. کہیں کہیں کوئی خدیجہ طاہرہ کی سنت پہ چلے تو وہ الگ بات. والبنون, اور بیٹے. چلیں خیر, مجھے پریٹی شیور کہ امریکہ میں آ کر انڈیا اور پاکستان کے کلچر کو آپ اس طرح بھول گئے ہوں گے.
لیکن بہرحال آپ آئے تو وہاں سے ہر ایک کو بیٹا چاہیے. کتنی بیچاری مظلوم عورتیں اس لیے ظلم ہوتا ہے ان پر کہ ان کے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہو رہی. اب تو خیر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, گوگل کے سرچ انجن میں جائیے, کسی ڈاکٹر سے پوچھئے بیٹا ہو کہ بیٹی ہو, اس میں سارا قصور اور حصہ میڈیکلی مرد کا, عورت کا نہیں. وہ کروموسوم کا چکر میں چلانا نہیں چاہتا, ٹائم نہیں. لیکن کتنی عورتوں کو طلاق مل جاتی, کتنی عورتوں پہ ظلم و تشدد ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ جو بیٹا 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 چیختے پھر رہے ہو یہ بیکار, کام نہیں آئے گا تمہارے. بیٹا فقط دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اور وہ بھی میں خاص اپنے ایسٹرن کلچر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ہر جگہ فخر سے بیٹے کو پیش کیا جاتا, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر, یہ میرا بیٹا انجینئر, یہ میرا بیٹا آئی ٹی کا ماہر. یا پاکستان ہے تو یہ میرا بیٹا بیوروکریسی گریڈ 21, یہ میرا بیٹا فوج کے اندر 1 اسٹار جرنل. لیکن قرآن کہتا ہے کہ سب دنیا کی حد تک قبر میں یہ بیٹا تمہارے کام آئے گا. کام آ سکتا ہے لیکن نہیں آئے گا. وہ اپنی بیوی سے فرصت پائے تو پھر تمہاری جانب توجہ دے گا. کیا وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ ڈاٹر ٹل لائف اور سن ٹل وائف, کہ جب تک کہ بیٹے کی شادی نہیں کی اس وقت. وہ انگریزی کا کوئی محاورہ ہے تو مجھے تو انگریزی آتی نہیں, لیکن یہ جو ٹل وائف ہے نا, کہ جب تک کہ اس کی بیوی نہیں آتی اس وقت تک تو پھر بھی آپ کی خدمت کر دے. قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی بھی خالی زینت ہے, مددگار تو یہاں بھی نہیں ہے. والباقیات الصالحات, لیکن ہاں اللہ نے ایک ایسی نیکی رکھی ہے جو خیر عند ربک ثوابا, اس کا ثواب بھی زیادہ ہے, خیر عملا, ایکسپیکٹیشن بھی اسی سے ہے. وہی تمہاری ہیلپ کرے گی, وہی تمہاری مدد کرے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب حدیث, چونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ تو میں اس آیت کو بہت ہی زیادہ, بہت ہی ایک انٹرسٹنگ اسٹائل کے اندر ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن حدیث یہ کہ راوی نے کہا کہ مولا قرآن کہہ رہا ہے بیٹے جو ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن نہ کرنا, باقیات الصالحات سے کرنا. واٹ از دا باقیات الصالحات؟ امام نے کہا بیٹی. بیٹی وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی نیکی ہے, اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اسی سے تمہاری امید اور ایکسپیکٹیشن بھی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے بھی بوڑھے والدین, ڈسیبلڈ والدین جو نرسنگ ہوم میں پھینکنے کے قابل ہے, بیٹا پھینک بھی دیتا ہے. بیٹی پھر بھی اپنے سسرال سے جنگ کر کے اپنے والدین کی آ کے خدمت کرتی ہے. لیکن آج کا موضوع بیٹا بیٹی نہیں ہے, آج کا موضوع صرف یہ ہے کہ قرآن کریم نے آیت کو وہاں روکا جہاں علی کے گھر میں بیٹے پیدا ہو گئے, اور سورہ کہف نے کہا کہ لیکن اصل میں اللہ کا گفٹ جو ہے وہ بیٹی ہوا کرتی ہے. اسی لیے حسن کی ولادت پہ یقیناً علی نے خوشی منائی, حسین کی ولادت پہ یقیناً علی نے خوشی منائی, لیکن آپ کو بھی ہسٹری میں زیادہ خوشی نظر آئے گی رسول خدا کی. ہاں جب زینب کبریٰ اس دنیا میں آ رہی ہے تب کوئی دیکھے کہ علی کی خوشی کیا ہے, تب کوئی دیکھے کہ زہرا کی خوشی کیا ہے. حسن و حسین تو پھر بھی اسی نور کا ٹکڑا, حسن و حسین نے تو آ کے اسی نور کو مکمل کیا. صحیح معنوں میں علی اور فاطمہ کو جو اولاد ملی ہے اس اولاد کا نام زینب ہے, اور زینب ہی وہ ہے کہ باپ اور ماں کو توقع بھی ہے, اور کس طرح زینب نے اس توقع کو پورا کیا ہے. صرف اتنی سی بات جو آپ اکثر مجلسوں میں سنتے, لیکن آج ولادت کی محفل کی مناسبت سے دوبارہ سن لیجیے کہ زینب کبریٰ کا رول. ہر ایک کو پتا ہے کہ اسلام کو حسین نے بچایا, مگر خود حسین کو کس نے بچایا, خود حسین کے میسج کو کس نے بچایا. ذرا ایک کامن سینس کی بات ہے, میں 15 سے 20 منٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں, آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, تو آپ کا کنسنٹریشن جتنا اب تک چلا رہا ہے بات میں بہت جلدی پہنچا دوں گا. ایک کامن سینس کی بات ہے, کچھ چیزیں لاجیکل بھی ہوتی. ایک کامن سینس کی بات میں دنیا والوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے ایک ایسی سٹوری ہے یا ایک ایسا ایونٹ ہے یا ایک ایسا واقعہ کہ جس کے وٹنس کوئی ہے ہی نہیں. مثلا وہ ایک ڈیزرٹ میں اور جنگل میں پیش آیا جیسے کربلا کا ڈیزرٹ, وہاں دور دور تک کوئی پاپولیشن یا کوئی آبادی نہیں, جتنے بھی آئی وٹنس تھے وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے. اب جو بھی ہے وہ خالی یزید کی پارٹی, حسین کی طرف سے صرف ایک سجاد, سامنے جو ہے یزید. اور خالی ایسا بھی نہیں, پھر اس واقعے کو یزیدیت نے 1400 سال تک اپنے حساب سے انٹرپریٹ کیا, اور ہر وہ چیز کربلا کے اگینسٹ یوز کی گئی. میڈیا کربلا کے اگینسٹ یوز ہوا, جمعے کے خطبے کربلا کے اگینسٹ یوز ہوئے,
مجتہدین اور علماء، ہمارے نہیں، یزیدیوں والا، ان کے فتوے کربلا کے اگینسٹ یوز ہوئے، خزانے کے منہ کھول دیے گئے، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تاکہ کربلا کے واقعے کو چھپایا جائے، ہسٹری کو ٹویسٹ کیا گیا، کربلا کے خلاف کتابیں لکھی گئی۔ پاکستان کے جو لوگ، جو ایج گروپ میری مجلس میں آتا، لینگویج بیریئر کی وجہ سے یوتھ تو نہیں آتے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آ جاتی، تو جو میرے سامنے آ رہا، آپ نے ریسنٹلی یعنی اپنی جوانی میں ضیاء الحق کا زمانہ دیکھا کہ جہاں صاف صاف چاہے شاہ بلیغ الدین ہو اور چاہے دوسرے لوگ ہو، پورے کربلا کے واقعے کا ڈینائل ہوا اور پورا میڈیا ساتھ میں، پوری گورنمنٹ ساتھ میں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ یزید کے زمانے سے آج تک چلا رہا۔ پھر بھی کربلا زندہ، پھر بھی کربلا بچے بچے کو معلوم ہے، پھر بھی وہ سب لوگ مٹ گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد جو کربلا کے سب سے بڑے مخالف تھے، وہ بھی آخری زندگی میں کہنے لگے کہ نہیں بھائی، لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، میں کربلا کی اگینسٹ نہیں تھا، تو یہ سب ختم ہو گئے، کربلا اب تک زندہ۔ جبکہ لاجک اور کامن سینس کہتا ہے کربلا کا واقعہ چھپ جانا چاہیے، میڈیا اگینسٹ ہے، کتابیں لکھی جا رہی، فتوے دیے جا رہے، خزانے کے منہ کھولے جا رہے، ہر حکمران کربلا سے ڈرتا، ہر حکمران، کیونکہ کربلا جو ہے نا مظلوموں کو ظالم حکمران سے لڑنے کی طاقت عطا کرتی ہے، ہر ایک کربلا سے ڈرتا، پھر بھی کربلا ہر ایک کو معلوم ہے، جبکہ اس کی آئی وٹنس بھی نہیں۔ اور جو واقعہ مسلمانوں کے تو بچے بچے کو معلوم ہونا چاہیے، وہ غدیر کا واقعہ، کیوں؟ اس لیے کہ غدیر کے واقعے کے رپورٹر ہے 120,000 1,20,000 اصحاب رسول۔ غدیر کے واقعے کے اندر میکسیمم اصحاب رسول تھے۔ بدر کی لڑائی ہر ایک کو معلوم ہے نا کتنے تھے؟ 313 وٹنس۔ احد کی لڑائی ہر ایک کو معلوم ہے کتنے وٹنس ہے؟ 700۔ رسول نے اعلان رسالت کیا، کتنے لوگوں نے سنا؟ 40۔ جس کے وٹنس 40 ہیں، جس کے وٹنس 5 ہیں، جس کے وٹنس 100 ہیں، جس کے وٹنس 400 ہیں، اس کو سب جانتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے رسول نے اعلان رسالت کی، ہر مسلمان جانتا ہے رسول نے ہجرت کی، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول نے بدر میں حصہ لیا۔ اور 120,000 رپورٹر جس واقعے کو مل جائیں، غدیر کا واقعہ 1,20,000 اصحاب رسول ہے، اور حج کر کے آئے ہیں۔ حج کرنے کے بعد تو بڑے بڑے بدماش تھوڑی دیر کے لیے شریف ہو جاتے ہیں، وہ ٹیمپریری صحیح لیکن تھوڑی دیر کم از کم اپنے گھر پہنچنے تک حج کر کے بھی آئیں۔ اور رسول نے اس طرح سے یہ واقعہ، ایک نارمل واقعہ نہیں کہ بھئی آؤ بیعت کرو، قافلے کو روکا گیا، آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کا ویٹ کیا گیا، جلتے ہوئے سورج میں اسی زمین کے اوپر بٹھا دیا، اور پھر ہر ایک کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ 1 by 1 رکھا بھی، ایک اعلان نہیں کیا، پورے 120,000 سے کہا، جس کے لیے 3 دن 72 آورز پیغمبر نے اسٹے کیا جنگل میں۔ یہ واقعہ کون بھول سکتا؟ بھول گئے مسلمان۔ آج اگر ایک نارمل مسلمان وہ یہ کہتا ہے مجھے غدیر نہیں معلوم، تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ دشمنی میں یہ نہیں کہہ رہا، واقعاً اس کو غدیر نہیں معلوم، کسی نے اس کو غدیر نہیں بتائی۔ تو لاجک کامن سینس ایک چیز ہے کہ 120,000 اصحاب رسول حج کرنے کے بعد جس واقعے کے رپورٹر بنے، وہ واقعہ بالکل چھپ گئے، اور کربلا کا واقعہ جس کا کوئی رپورٹر نہ تھا سوائے یزیدیوں کے، وہ واقعہ مسلمانوں کے بچے بچے کو معلوم۔ تو بھئی کوئی تو اس کے پیچھے لاجک ہوگی نا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں بہت ہی شارٹ میں بریف کہتا ہوں، اس کا ایک ہی جملہ کافی ہے، وہ یہ کہ غدیر کو 120,000 رپورٹر بے شک ملے ہوں گے، سارے کے سارے فیوریبل فیکٹر تھے غدیر کے واقعے کے، مگر غدیر کو کوئی زینب نہ ملی، اور کربلا کے لیے سارے نیگیٹو فیکٹر تھے، مگر کربلا کو ایک زینب مل گئی جس نے قیامت تک کے لیے کربلا کو بچا لیا۔ بتائیے اور کیا فرق ہے؟ غدیر کے پاس کوئی زینب نہ تھی، کربلا کو ایک زینب ملی جو بازاروں میں گئی، جو درباروں میں گئی، جو قید خانوں میں گئی، جو شہر شہر گئی، اور وہ بتایا کہ میرا ماجایا کیوں مارا گیا، کربلا کا مقصد کیا تھا۔ اب یہ تو ہم نے دوست بن کر بات کہی، لیکن دشمن بھی اس چیز کی گواہی دیتا، دشمن بھی۔ اب دشمن مثلا صدام، بہت مشہور صدام کا جملہ ہے، لیکن چونکہ بہت شارٹ ہے اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ورنہ 45 منٹ کی سپیچ میں پرانی اور سنی ہوئی باتیں دہرانا اچھا نہیں لگتا۔ بہت ہی مشہور جملہ یہ، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور نوجوان یہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں ساری چیزیں 1000 سال پرانی،
اب تک کرنٹ افیئر بات سیریا سے شروع کی، صدام ہمارے زمانے کا دشمن. ایک جملہ اور کہہ دوں یہاں پہ، یہ صدام جیسے لوگ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے یزید کو یاد کر کے. یہی جملہ ہم اور آپ کہتے ہیں آقا حسین کو یاد کر کے. کل آقا حسین کا ذکر کل ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک جملہ سیم صدام بھی کہتا تھا. اور صدام سے مطلب ناٹ اونلی صدام سے لے کے متوکل سے لے کے اس سے پہلے تک جتنے دشمنان اہل بیت ہیں سب یہ جملہ کہتے تھے. دشمنان اہل بیت کے ٹاپ والے، اور جتنے محبان اہل بیت ہیں وہاں ٹاپ سے لے کے بچہ تک وہ بھی ایک جملہ کہتا ہے. صدام یزید کو یاد کر کے وہ بات کہتا ہے، ہم حسین کو یاد کریں. مگر ہماری ساری بات خالی زبان تک ہے، پھر ہم رکے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. اور یہ لوگ جملہ کہتے ہیں پھر اس کے حساب سے عمل بھی کرتے ہیں. وہ کیا جملہ؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ. ہم بھی آقا حسین کو یاد کر کے کہتے ہیں کاش آقا حسین میں آپ کے ساتھ ہوتا. بھئی یہ کہتے ہیں اور اپنی جگہ چپ رہتے ہیں. بھئی کیا مطلب اس کا آپ کے ساتھ ہوتا؟ اگر آپ کے ساتھ ہوتا اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنی عورتوں کو حجاب کرانا ہوتا. یہ جو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے ہماری خواتین آتی ہیں، کہ کربلا میں زینب کبریٰ کے ٹینٹ میں جگہ تھی ان کے لیے. فَيَا لَيْتَنِي کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. جو ٹائم نہیں ہے تو ایک ہی جملہ کافی. مردوں کے حوالے سے ذرا مشکل ہے بات کرنا، وہ سامنے بیٹھے گھور رہے ہوتے ہیں تو میں بھی ڈر جاتا ہوں. لیکن خلاصہ یہ کہ ہم یہیں رک جاتے ہیں. لیکن میں کہوں گا، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں کہوں گا آج وقت نہیں ہے. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ. ہم نے آقا حسین کو یاد کر کے بار بار کا زندگی بھر کا. اس کے بعد پھر آگے اس کا فالو اپ کیا؟ متوکل نے بھی یہی جملہ کہا تھا یزید کو یاد کر کے. اتنا وہ دشمن تھا اہل بیت کا. اے یزید کاش میں تیرے ساتھ ہوتا. پھر وہ چپ نہیں بیٹھا، اس نے آگے بڑھ کے فالو اپ کیا کہ میں کربلا میں نہیں تھا لیکن آج میں ہوں، تو مجھے یزید کو سروس دینا. یزید نے حسین کے جسم پہ حملہ کیا، اب حسین تو نہیں ہے، حسین کا روضہ ہے، میں حسین کے روضے پہ اٹیک کروں. وہ جو جملہ اس نے کہا نا، اس کے حساب سے اس نے عمل کیا. اور یہی صدام، یزید کو اس نے بہت ہی تھورو اسٹڈی کیا تھا، اور اکثر اس کو یاد کر کے جملہ کہتا تھا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكَ. اے یزید کاش میں تیرے ساتھ ہوتا. خالی یہ کہہ کے نہیں خاموش ہوا، پھر اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج میں یزید کو کیا سروس دے سکتا ہوں، جو اصل میں آقا حسین کے شیعہ کو آج سوچنا. لیکن یہ کل کی تقریر کا عنوان بنے گا. آج اتنی سی بات، کیا میں کر سکتا ہوں؟ روزوں پہ اس نے اٹیک کی، عزاداری کو اس نے مٹایا، زیارت پہ اس نے، یہ وہ اپنے حساب سے وہ سروس دے رہا یزید کو. اور اسی میں ایک چھوٹا سا اس کا جملہ، جب شہید باقر صدر جیسے عظیم مرجع اور عالم کو گرفتار کر کے شہید کیا گیا. میں بہت ڈرتا ہوں کہ اگر ذرا سی ڈیٹیل میں چلا گیا تو 15 منٹ اس میں چلے جائیں گے، جبکہ اس وقت نہ ٹائم ہے نہ ضرورت. تو ساتھ میں ان کی بہن سیدہ آمنہ، جو بنت الہدا کے ٹائٹل سے زیادہ مشہور ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا. اور باقر صدر کی شہادت کے بعد بڑی ٹریجک شہادت تھی، لیکن چونکہ اب یوٹیوب پر آپ کو یہ سارے کلپ مل جائیں گے اور حالات مل جائیں گے تو ضرورت نہیں ہے میں آپ کا ٹائم ویسٹ کروں. اس کے بعد اب اس نے اسی وقت سیدہ آمنہ کے بھی، بنت الہدا شہید صدر کی بہن، ان کی بھی موت کا حکم جاری کیا کہ ان کو بھی مارو. تو کسی نے مشورہ دیا، یہ ارلی 80s کی بات، جب حالات دنیا کے بہرحال پھر بھی ایسے تھے کہ ہیومن رائٹس کے نام پر دشمنوں کو بھی ہمارے فیور میں بولنا پڑتا تھا. لوگوں نے کہا، اس کے ساتھیوں نے جو اس کے رائٹ لیفٹ بیٹھنے والے، کہ دیکھو یہ غلطی نہ کرو. عورت کی شہادت، عورت کو اس انداز سے قتل کرنا ایک بڑا ایشو بن جائے. ہمارے اپنے جو فیور والے، جو بڑے بڑے ہم کو سپورٹ کرنے والے، وہ بھی اس مسئلے میں ہم کو سپورٹ نہیں کریں. ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ اگر تم کو ان سے ڈر لگ رہا ہے تو ان کو جیل میں ڈال دو. ایکس ٹیمپو صدام کی زبان پہ ایک جملہ ہے. اس نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو میں وہی غلطی کروں جو یزید کر چکا، کہ بھائی کو شہید کیا، بہن کو شہید نہ کیا، جیل میں ڈال دیا. اس جیل میں بیٹھ کے زینب نے وہ جہاد کیا کہ قیامت تک کے لیے نام یزید داخل دشنام ہو گیا. یہ صدام کہہ رہا ہے کہ میں وہ غلطی نہیں ریپیٹ کروں گا. بھائی کو شہید کر کے بہن کو زندہ چھوڑنا، چاہے وہ جیل ہی میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایسی سخت جیل ہی کیوں نہ ہو جو یزید کی تھی، جہاں سے کوئی زندہ نہیں نکلتا، پھر بھی زینب کبریٰ نے اس جیل میں بیٹھ کر اتنا بڑا ریولیشن اور انقلاب برپا کیا. یہ دشمن کہہ رہا.
ادھر غدیر اور کربلا کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کہتا کہ زینب نے کتنا اہم رول پلے کیا ہے، اور یہیں پر ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم آبجیکشن ہوتا ہے اسلام پر، اس کے حوالے سے ایک بات آ جاتی۔ جب ہم لوگ حجاب پر زیادہ مجلسیں پڑھتے ہیں، جب ہم لوگ مکس گیدرنگ کو کنڈیم کرنے پر، ہماری برتھ ڈے مکس گیدرنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں شادی مکس گیدرنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں حتی 22 رجب کی نیاز مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تو جب اس کے خلاف مجلسیں پڑھی جاتی تو ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مولانا یہ 1400 سال پہلے یا 100 سال پہلے نہیں، یہ 21 سینچری کا شکاگو، یہ 21 سینچری کا مثلا نیو یارک ہے یا ٹورنٹو ہے یا ٹوکیو ہے یا سڈنی، آپ ہمیں کنویں کا مینڈک بنانا چاہتے ہیں۔ آج کی لائف سروائیول آف دی فٹس کی لائف ہے، جیسی عورت کی ٹریننگ آپ اپنی مجلسوں میں بتاتے ہیں کہ وہ حجاب کرے، وہ بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن حجاب اور مکس گیدرنگ، تو ایسی عورت آج سروائیو نہیں کرے گی۔ وہ بیچاری گھر میں بیٹھنے والی تو اتنی سمپل ہو جائے گی جیسے پاکستان میں پہلے 100 سال پہلے ہوتی، کیا کہتے تھے، اللہ میاں کی گائے۔ گائے جب سینگ مارتی ہے تو دیکھا کریں، لیکن خیر وہ تو آپ ہمارے گھر کی سٹوری ہے۔ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں ان جرنل، جو لڑکی مکس گیدرنگ میں نہ آئے، کوئی ایجوکیشن میں تعلیم حاصل نہ کرے، سیلف کانفیڈنس کھو دیتی ہے، اس کو بولنا نہیں آئے گا۔ جب کبھی نامحرم سے بات کرنا پڑے گی تو یہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، اور آج کی زندگی میں قدم قدم پہ اس کو گھر سے نکلنا۔ میں نے کہا غلط ہے، یہ آپ کی ٹریننگ کی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں حجاب کا یہ کنسپٹ ہی نہیں کہ عورت گھر سے نکلے تو دونوں طرف پردے لگائے جائیں، اور سواری میں بیٹھنے تک دونوں طرف پردے ہوں، اور سواری میں عورت جو پہلے زمانے میں وہ ڈولی وولی ہوتی تھی اس میں پتھر بھی رکھو تاکہ اٹھانے والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ویٹ کیا۔ لیکن یہ اسلام نہیں ہے۔ جو اسلام ہے وہ صرف پراپر حجاب اور مکس گیدرنگ کو اوائڈ کرنا۔ لیکن میں کہتا ہوں جیسے آپ بات کر رہے ہیں زینب کبریٰ کی سیرت، اس کا جواب ہماری اور آپ کی عورتوں کے لیے اسلام نے اتنا اسٹرکٹ حجاب نہیں رکھا۔ زینب کبریٰ نے اتنا اسٹرکٹ حجاب اپنے آپ پر خود سے واجب کر لیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے واجب نہیں کی۔ علی کے بارے میں کہا جاتا ہے زندگی بھر کبھی گندم نہیں کھایا، اللہ نے حرام نہیں کیا ہے گندم کو، لیکن آدم کے واقعے کی وجہ سے علی نے خود کہا کہ نہیں، جو چیز وہاں منع آ گئی چاہے ان کے لیے ہو، میں بھی اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ زینب کبریٰ کے لیے وہ حجاب نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی عورت کے لیے۔ حکم تو وہی ایک حکم ہے کہ اگر حجاب ہو تو گھر سے نکل سکتے، لیکن زینب جتنا اللہ نے نہیں کہا اس سے زیادہ کا حجاب کر رہی، ساری زندگی اس طرح گھر میں بیٹھی کہ اب تو ماشاءاللہ زیارت کا راستہ کھل گیا ہے اور لوگ زیارت پہ جا بھی رہے ہیں۔ قاہرہ نہیں جا رہا ہے اس لیے کہ ایک تو لیک آف نالج ہے، اور پھر وہ زیارتیں بہرحال کربلا کے برابر تو امپورٹنس نہیں رکھتی، لیکن کربلا جیسے ہی راستہ کھلا مومنین جا رہے ہیں۔ کوفے کی مسجد کے پیچھے آپ مولا علی کا گھر بھی دیکھ کے آتے ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ یہ گھر اب تو پھر بھی رینوویٹ کیا گیا۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا اتنا چھوٹا گھر تھا، اس گھر کے اندر اس چھوٹے سے گھر میں علی کی 16 بیٹیاں رہتی اور علی کی 12 بیویاں، 12 ایک ساتھ تو نہیں تھے لیکن 8 سے 10 تو تھی، تقریباً 30 کے قریب لیڈیز اس چھوٹے سے گھر میں رہتی، اور بالکل برابر کا گھر ایک یہودی کا تھا، بالکل دیوار ملا ہوا، پرانے زمانے کے گھر دیوار ملے ہوئے۔ وہ کہتا ہے میں 2 سال علی کے پڑوس میں رہا، 2 سال، اور 2 سال مجھے ایسا لگا اس پورے گھر میں ایک عورت بھی نہیں، نہ کسی کی آواز میرے کان تک آئی، نہ کبھی کسی کو حجاب کے ساتھ بھی گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ اگر کسی ضروری کام سے علی زینب کو لے جاتے ہیں تو مڈ نائٹ آدھی رات کو جاتے ہیں، اور جب مدینے لے جاتے ہیں ماں کی قبر کی زیارت کرا کے واپس لاتے ہیں تو آدھی رات کو واپس لاتے ہیں۔ یہ حجاب ہماری عورت کے لیے واجب نہیں۔ اب میں انڈیا اور پاکستان، بلکہ انڈیا کا بھی نہیں پتا، پاکستان کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، یہاں کی لینگویج مجھے معلوم ہے کہ الگ۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی ایگزامینیشن ہوتا ہے، پیپر کے 100 مارکس ہوتے ہیں، 33 پاسنگ ہوتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا طریقہ یاد رکھیے گا کہ ہم سے کہتے ہیں خالی 33 پاسنگ مارک لے لو، 30 بھی لے لو تو ہم پاس کرا دیں گے، اور خود 100 میں سے 100 کے اوپر عمل کیا کرتے ہیں۔ جتنا اللہ نے واجب نہیں کیا اس سے زیادہ پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں مختصر عمل۔ زینب کبریٰ کا حجاب یہ واجب نہیں ہے، مستحب ضرور،
زینب کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، زینب نے کسی نامحرم سے کبھی بات نہیں کی ہے، زینب کی آواز کبھی کسی نامحرم کے کان میں نہیں گئی ہے، لیکن جب ضرورت پڑی اور ایک بار بازار کوفہ میں خطبہ دینا پڑا اور ایک بار دربار شام میں خطبہ دینا پڑا۔ مجمع کون سا ہے؟ بڑا ہوسٹائل مجمع ہے، مخالف مجمع۔ محبت کرنے والے مجمع میں بھی پہلی اسپیچ جس کو دینا پڑے اس سے پوچھیے۔ آسان نہیں ہے اسپیچ دینا، ٹانگیں کانپتی، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ مردوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ساری زندگی گپ شپ کے بک بک کے عادی ہیں، مسجد تک کے اندر، وضو خانے تک میں، امام باڑے تک میں ان کی زبان نہیں رکتی، بولنے کے عادی، لیکن کراؤڈ کے سامنے بولنا یہ بہت بڑا مسئلہ۔ فرسٹ ٹائم زینب کبریٰ فرسٹ ٹائم خطاب کر رہی، گھر میں بیٹھنے والی عورت ہے، اور ایسے مجمع کے سامنے جو دشمنوں کا مجمع ہے، جو ہوسٹائل مجمع ہے، جو زینب کے خلاف اس وقت کلیپنگ بھی کر رہا، نعرے بھی لگا رہا، لیکن اب دیکھیے زینب کا انداز، نہ کبھی آواز میں لڑکھڑاہٹ ملے گی، نہ کبھی آپ کو گفتگو سیکوینس سے ہٹ کے نظر آئے گی، نہ کچھ ایسا لگے گا کہ مینٹلی کسی ٹینشن میں ہے۔ کیا خطبہ دیا کہ نابینا اصحاب رسول کہنے لگے کہ علی تو 20 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، دوبارہ علی کیسے آ گئے؟ کہا تمہیں کس نے بتایا علی آ گئے؟ تمہیں کس نے بتایا علی آ گئے؟ کہا کہ جو تقریر میں سن رہا ہوں یہ تو مسجد کوفہ میں ممبر سلونی پہ سنا کرتا تھا، وہی جملے، وہی اسٹائل، وہی میٹر، وہی انداز۔ یہ دربار، یہ بازار کوفہ، اور وہ دربار شام ہے جہاں ایک سے ایک وی آئی پیز بیٹھے ہیں، وزیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، باہر کے ایمبیسیڈر بھی ہیں، اور یزید اپنی شو آف پاور کر رہا، اپنی فوج کو لے کے سامنے آیا۔ زینب کا خطبہ دیکھی تو اب گھر میں بیٹھ کر حجاب کی عالم میں زندگی گزارنے سے عورت اس انداز کی نہیں بنتی ہے جتنا لوگ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زینب کبریٰ کی سیرت ایک پیغام ہے کہ زینب کبریٰ یہ میسیج ہے کہ حجاب میں رہ کر بھی عورت بڑے سے بڑا ریولیوشن لا سکتی ہے، حجاب میں رہ کر بھی عورت اس طرح سے معاشرے کو چینج کر سکتی ہے۔ تو حجاب نہ کرنے کے لیے کوئی اور ایکسکیوز ڈھونڈیے، یہ والا ایکسکیوز لے کے نہ آئیے کہ اگر حجاب نہ ہو اور یہ کوئی ایجوکیشن اور مکس گیدرنگ کا پرابلم اگر ہم اس طرح فالو کریں تو ہماری بچیاں بہت ویک رہ جائیں گی، ہماری بچیاں اپنے کانفیڈنس کھو دیں گی۔ زینب کی سیرت، ٹائم کم، باتیں بہت ساری ہیں۔ زینب کی سیرت کے حوالے سے جو سب سے اہم بات مجھے آج کہہ کے ختم کرنا ہے، اسی سے کنیکشن ملے گا کل کی گفتگو کا، اور وہ یہ، ویسے میرا ارادہ تھا کہ یہ 5 اسپیچز میں مختصر 5 شادیوں کا ذکر بھی کروں گا، تو آج جناب زینب کبریٰ کی شادی کے حوالے سے بات کرنا تھی، لیکن اب وقت نہیں رہا ہے، تو انشاءاللہ زینب کبریٰ کی شادی میں ایک امپورٹنٹ میسج ہے، ریمیننگ 3 اسپیچز میں کہیں پہ اس کا ذکر آئے گا۔ آج تو آخری بات یہ کہ زینب کبریٰ کی یہ ساری کیریکٹرسٹک اور کوالٹیز اپنی جگہ۔ زینب کا نام زینب جو رکھا گیا تو ایک وجہ یہ بتائیے کہ جب زینب کی ولادت ہوئی 1 شعبان 4 ہجرہ، تو اللہ کے رسول اپنے طریقے کے حساب سے نماز فجر پڑھا کے بیٹی کے حجرے میں روزانہ آتے، ڈیلی وزٹ کرتے۔ حجرے میں داخل ہوئے، فاطمہ کو بڑا خوش پایا، بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا اللہ نے آج مجھے بیٹی جیسی رحمت دی۔ روایت ہے نا کہ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت۔ قیامت میں نعمت کا سوال ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا، رحمت تو تمہاری مددگار بنے گی۔ اللہ نے مجھے رحمت دی۔ پیغمبر نے گود میں لیا اور سوال کیا، بیٹی فاطمہ اس کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ نے کہا کہ نہیں بھائی، نام علی رکھیں گے، علی اس کے بابا۔ علی بھی رسول کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ رسول نے کہا علی کیا نام ہے؟ کہا کہ نہیں، اب سے پہلے بھی میں نے اپنی کسی اولاد کا نام نہیں رکھا، نام آپ نے رکھا، آپ ہی نام رکھے۔ پیغمبر نے چہرہ دیکھا اور کہا کہ یہاں تو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں، اس بچی کا چہرہ ہی اس کے نام کو بنا رہا ہے، ذرا دیکھو علی کس طرح سے یہ تمہاری شبیہ ہے، خالی شبیہ ہی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے آگے چل کر زینت بنے گی، اس لیے اس کا نام ہی زینب ہو گیا۔ زینب کا نام زینب رکھنے کی ایک روایت یہ کہ علی کی زینت بننے والی ہے۔ ذرا سوچیے، علی جیسی شخصیت کی جو زینت بنے وہ خود کتنے ہائی اسٹیٹس کی ہوگی۔ بھئی آپ کا ایک چھوٹا سا گھر ہے، پرانا سا گھر،
اس میں آپ کو کوئی ڈیکوریشن کرنا ہو چھوٹی چیز چل جائے گی. جتنی شاندار بلڈنگ ہوگی، جتنی شاندار آپ کے پاس چیز ہوگی، اس کو زینت دینے کے لیے اتنی ہی شاندار چیز چاہیے ہوتی ہے، تب زینت ملا کرتی ہے. اس کائنات میں اگر رسول خدا کے بعد علی سے زیادہ افضل و شان و شوکت والا کوئی نہیں ہے تو جو بیٹی علی کے لیے زینت بن کے آ رہی ہے. یہی وجہ کہ جو علی کی سب سے بڑی خصوصیت وہی زینب کی بھی سب سے بڑی خصوصیت. اور جیسا میں نے کہا کہ اس جملے کو کل کی نیکسٹ مارننگ یعنی ٹمارو کی اسپیچ سے کنیکٹ ہونا ہے، اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے. آل دو 43 منٹس ہو چکے ہیں، ختم ہوتے ہوتے 46 ہو جائیں گے، مگر 1 منٹ زیادہ یہ جملہ پورا ہو جائے. علی کی سب سے بڑی خصوصیت علی کا علم. علم علی جو ہے وہ علی کی سب سے بڑی خصوصیت قرآن نے بھی ڈکلیئر کی اور پیغمبر بھی. اب اس کی حدیثیں بھی میں پڑھ سکتا ہوں لیکن اس مجمع کے سامنے ضرورت نہیں. زینب کی سب سے بڑی خصوصیت زینب کا علم. آخر میں بات جہاں پہنچاؤں گا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات. بعض علماء نے کتابوں میں یہ مشہور روایت نقل کی کہ جب علی کوفے کے اندر خلیفہ وقت کے طور پہ تھے تو زینب کبریٰ اپنے گھر میں کوفے کی لیڈیز کو باقاعدہ طور پہ ایک حوزہ علمیہ سیٹ اپ کیا تھا. یعنی ایسا نہیں یہ جیسے آج کی اسپیچ ہے لوگ آ کے جمع ہو گئے سنا چلے گئے، نہیں، باقاعدہ ایک آرگنائز وے میں ایک مدرسہ یا اسکول. ہفتے میں 7 میں سے 6 دن کے وقت زینب کبریٰ مختلف ٹاپکس اور سبجیکٹ، ایک دن قرآن، ایک دن حدیث، ایک دن تاریخ، ایک دن فقہ، ایک دن عقائد، اور قرآن بھی ایک ترتیب کے ساتھ. تو بعض علماء نے یہ واقعہ لکھا کہ دوپہر کے وقت وہ علی مسجد کوفہ میں بیٹھ کے خلافت کے معاملات طے کرتے. ایک دن کسی ضروری کام سے دن کے وقت آنا پڑا. دیکھا گھر بھرا ہوا، 4000 سے زیادہ عورتیں اس درس میں شریک ہوتی. زینب کبریٰ درس اسٹارٹ کرنے والی ہیں. علی بیٹی مجھے اپنے حجرے تک جانا ایک کام ہے. گئے، باہر آنے لگے، زینب نے روک دی. کہا بابا میری خوش قسمتی کہ آج اس وقت آپ یہاں تشریف لے آئے. باب مدینۃ العلم ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی ایک کلاس 2 منٹ کے لیے صحیح، 3 منٹ کے لیے صحیح، آج آپ یہ کلاس کنڈکٹ کریں. میرے مولا مسکرائے. کہا بیٹی جو خلافت کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے اس کی وہ مجھے روک رہی ہے، مجھے مسجد میں جانا ضروری. بیٹی نے کہا نہیں بابا چلے صرف ایک آیت کی تفسیر کر دیں. آج تفسیر قرآن کا دن. یہ واقعے کے اندر بہت سارے میسیج بہت آرگنائز طریقے سے زینب کے گھر میں کلاسز ہوتی ہیں اور ایک ترتیب سے قرآن پڑھایا جا رہا ہے. تو علی نے مسکرا کے کہا کہ بیٹی کہاں تک تفسیر قرآن پہنچی؟ کہا بابا لاسٹ ویک میں ایک دن قرآن ہوتا ہے، لاسٹ ویک ہم نے 18ویں سورے کو کمپلیٹ کیا، وہی سورہ کہف، اسے کمپلیٹ کیا. آج سورہ نمبر 19 سورہ مریم شروع ہونے والا ہے. کہا میں اس کی پہلی آیت کی تفسیر تمہاری یہ اسٹوڈنٹ ان کے سامنے کر رہا ہوں. سورہ مریم کی پہلی آیت ہر ایک کو یاد بھی ہے اور بہترین دعا بھی. جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آپ کو پیش آ جائے 7 مرتبہ یہ پہلی آیت کی تلاوت کر کے گھر سے نکلیں، ایسے ایسے مسئلے حل ہوں. کاف ہا یا عین صاد پہلی آیت. تو وہ جو ایک تفسیر آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، ایک روایت ہے کہ یہ علی زینب کے گھر میں زینب کی خواہش پر 4000 خواتین کے سامنے تفسیر بیان کی ہے. کہا کہ بیٹی یہ پہلی آیت اور اس کے اندر ہمارے گھر کا تذکرہ. کاف مانے کربلا، ہا کے مانے ہلاکت، یا کے مانے یزید، عین کے مانے آتش پیاس، سواد کا مقصد میرے حسین کا صبر. تو یہ پورے کربلا کے واقعے کو اس سورہ مریم میں اللہ نے جمع کیا، یہ کہہ کہ میرے مولا باہر تشریف لے. لیکن یہ خود یہ بتا رہا کہ زینب کبریٰ کا خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے اعتبار سے یہ زندگی بھر کا ایک مشن رہا. تبھی میرے مظلوم آقا سجاد نے ایک جملہ کہہ دیا، پھوپھی اما انتی عالمۃ غیر معلمہ. آپ کا علم تو ایسا ہے کہ جیسا نبوت و امامت کا علم ہوتا ہے، جس کو کسی ٹیچر اور استاد کی ضرورت نہیں. یہ صرف نبوت اور امامت کے علم کی خاصیت ہے کہ بغیر استاد کے ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے وہ ڈیوائن نالج ملا کرتی. سجاد امام معصوم یہ ارشاد فرما رہا. اور ایک جملہ جس پہ مجھے 10 منٹ لینا تھے، اب 10 منٹ تو نہ رہے 10 سیکنڈ. جس طرح ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے
کہ جب تک کہ فاطمہ کو آپ شامل نہ کریں گے رسالت مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ رسول رول ماڈل. تو خواتین کی ذمہ داریاں شہزادی بتاتی ہے، شہزادی فاطمہ رسالت رسول کو مکمل کرنے والی. اسی طرح جب تک کہ زینب کو نہیں ملائیں گے امامت مکمل نہیں ہوگی. امامت بھی تو ایک رول ماڈل ہے. تو امامت کی وہ ذمہ داریاں جو لیڈیز سے ریلیٹڈ ہیں، فاطمہ رسالت کو مکمل کرنے والی کا نام ہے، زینب امامت کو مکمل کرنے والی کا نام. اور انہی زینب کبریٰ کی ولادت کی خوشی ہے تو ہم اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. زینب کی ولادت کی خوشی کے حوالے سے اہل بیت خوش ہیں اور ان کی خوشی میں خدا خوش ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیں گے. پروردگارہ تجھے واسطہ زینب کے نانا رسول خدا کی خوشی کا، تجھے واسطہ زینب کے بابا جن کے لیے زینت بن کے یہ بیٹی آ رہی ہے علی مرتضیٰ کی خوشی کا، تجھے واسطہ زینب کی ماں فاطمہ زہرا کی خوشی کا، تجھے واسطہ زینب کے بھائی حسن اور زینب کے بھائی حسین کی خوشی کا. زینب کبریٰ کی اس ولادت کی خوشی کی مناسبت دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو ساری خوشیاں نصیب فرما. وہ جس آفت و مصیبت و پریشانی میں ہو، چاہے وہ کوئی روزی کا مسئلہ ہو، چاہے کہیں ویزے کا مسئلہ ہو، چاہے کہیں اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہو، اور کہیں اولاد ہو گئی ہے مگر نافرمان ہے وہ مسئلہ ہو، کہیں بیماری کا مسئلہ ہو، خدا بندہ اس ولادت کی خوشی کی مناسبت سے صاحبان ایمان کی یہ تمام پریشانیاں دور فرما. اور خاص طور پر زینب اور زینب کے خاندان کی محبت کی وجہ سے جو صاحبان ایمان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو جہاں کے حالات تو آ بھی نہیں رہے، اور چاہے وہ سیریا اور شام، اور چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے پاکستان، کراچی سے کوئٹہ، کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں سے پارا چنار، وہاں سے بلتستان، وہاں سے گلگت. خدا بندہ ان تمام صاحبان ایمان پہ ظلم کرنے والے کو یزید کی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما. خدا بندہ یہ خوشی خالی ہم تک نہ رہے، اس خوشی کو ہمارے مرحومین تک پہنچانے کے لیے ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پہ جو آج کی مجلس کا تبرک جن کی جانب سے ہے، ان کے مرحوم والدین اور خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور حاضرین محفل، خواتین اور حضرات کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں پنجتن پاک کے ہردہ معصومین زینب کبریٰ اور ان کے خانوادے سے ملحق فرما. اور خدا بندہ ہماری ہر خوشی پھیکی رہتی ہے کیونکہ ہمارا آقا، ہمارا وارث، ہمارا ولی، ہمارا سرپرست پردہ غیبت میں ہے. ولادت زینب کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللجن یا مولا اللجن یا صاحب الزمان. اللجن